جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، او لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ کہنا چاہے تو پہلے غور و تدبر کرے کہ جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ درست ہے، اگر وہ درست ہے تو کہہ ڈالے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے کہنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے، جو مفہوم اس کے ذہن میں ہے، جس کو وہ الفاظ کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے، تو کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ درست ہے یا نہیں درست۔ اگر وہ نہیں درست تو اس کو بالکل نہ کہے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کا کہنا ضروری ہے یا اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ضروری ہے تو کہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو نہ کہے، اگرچہ وہ درست ہی ہو، کیونکہ ساری درست چیزیں بھی ہم اگر کہنا شروع کر دیں پھر بھی کثرت کلام کے سبب سے ہم اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ تمہارے پاس اگر موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں لیکن ان کا کہنا ضروری نہیں ہے تو وہ پھر بھی نہ کہیے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر آپ اچھی سے اچھی غذا بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے سکلے معدہ کا باعث بنے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت کرنے بیٹھیں آپ تو مختصر کلمات سے نصیحت کریں۔ بہت لمبی گفتگو اور طویل کلام طبیعتوں کے اوپر شاک گزرتا ہے اور بوجھ بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم کہنا چاہتے ہو پہلے تو اس پہ غور کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے اس کو تول لو۔ تو اگر آپ کے تول پہ وہ چیز پوری اترتی نہیں ہے تو پھر اس کو وہی چھوڑ دو، اور اگر پوری اترتی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کہو۔ اور بعض علماء نے مزید اس میں اضافہ کیا کہ اس کا کہنا بھی اگر ضروری ہے تو کہو، ورنہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کرو۔ اور جس چیز کا کہنا ضروری ہے، واجبات سے ہے، اس سے رک جانا، اس کو نہ کہنا، یہ بھی جرم ہے۔ علماء نے اس کی ایک سادہ مثال دی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور وہ نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، تو اگر اس کو چیخ چیخ کے نہیں بتاتا کہ آگے کنواں ہے تو اس کے گرنے کا امکان غالب ہے، تو اب وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو وہ چیخ چیخ کے اس کو بتائے گا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو جہاں بولنا واجب ہو وہاں خاموش رہنا۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے شیطان اخرس، گونگا شیطان کے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بولنا چاہے، جو مفہوم آپ کے ذہن میں اترا ہے، اس کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کیجیے، نرم اور شائستہ الفاظ کا استعمال کیجیے۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی دہلیز پہ دستک نہیں دینی پڑے گی، کسی چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑے گا، در در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمارے آقا کا انداز تکلم ہمارے سامنے ہے۔ بلاغت بھی اگر سیکھنی ہے تو ہم حضور سے سیکھتے ہیں۔ کلمات کے تکرار کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، قسم کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکید لفظی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تاکید معنوی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بلکہ امام شافعی نے فرمایا جس کے ظاہر کرنے سے تمہیں فائدہ لگے اس کو بیان کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ اس کے بیان کرنے میں نقصان ہے تو قطعاً وہ لفظ بولے نہ۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں شک بھی ہو کہ اس میں نقصان ہے تو پھر بھی ان الفاظ سے تکلم کرنے سے گریز کرو۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ لیں گے تو ہمارا بہت سارا کلام لغویات سے پاک ہو جائے گا۔ انسان کو سب سے پہلے خود غور کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کریں، اپنے دوست سے گفتگو کریں، بے تکلف بھی ہو، تو پھر بھی بعد میں دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی زائد بات تو نہیں کی جو میں نہ کرتا تو مناسب تھا، اور دوبارہ گریز کیجیے۔ اور اگر ہم یہ عادت ڈال لیں گے تو ہماری گفتگو جو ہے وہ با مقصد ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی گفتگو جب با مقصد ہوگی تو وہ کم ہو یا طویل ہو، لوگ اس کو غور سے سنیں گے، چونکہ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو آپ کے پاس کلمات اچھے سے اچھے ہیں، آپ فکر کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ امتیاز نہیں ہو سکا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش ہونا ہے تو پھر اپنی توقیر کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کمال ہمدردی کی وجہ سے، ان کے فائدے اور نفع میں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تولتے رہیں کہ یہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔